مجھے اگر یہ توفیق ملے تو میں یہ کر دوں گا، ارادہ ہو، دل کے حال اللہ جانتا ہے۔ بھائی بنی اسرائیل کے اندر جب ایک آدمی نے دیکھا کہ لوگ غربت میں مر رہے ہیں، فاقوں میں آ چکے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ کتنا بڑا یہ پہاڑ ہے، اگر اللہ مجھے اتنا آٹا دیتا تو میں صدقہ کر دیتا، اتنا آٹا دیتا، میں غریبوں کو کھلا دیتا، بھوکے نہیں مرو میں کھلا دیتا۔ اللہ نے اس وقت کے نبی پر وحی فرمائی اور حکم فرما دیا کہ اس بندے سے یہ کہہ دو تیرے دل کی نیت اچھی ستھری ہے، پہاڑ کی مثل آٹا صدقہ کرنے کا ثواب تمہیں مل چکا ہو سچا۔ میں نے پہلے کہا دل میں سچی نیت ہو، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی شروع میں کہتا ہے یہ مل جائے تو یہ کر دوں گا، یہ مل جائے تو یہ کر دوں گا، لیکن جب وہ مل جائے کہتے نہیں اب تو اور مصروفیات ہیں اور خرچے بھی آ گئے اور بھی یہ آ گئے۔ یہ بندہ اللہ کو پسند نہیں کہ جو اللہ سے ایک عہد کر لے دل ہی دل میں۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا ہے کہ وہ لوگ من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، جو اللہ سے عہد کرتے ہیں اگر اللہ دے گا تو ہم صدقہ کریں گے، اگر دے گا۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، اور جب اللہ اپنے فضل سے دے تو وہ بخل کر جائیں، پھر پسند نہیں یہ بندہ اللہ۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ جو رب سے وعدے کریں کہ یا اللہ یہ دے تو اس کے بعد یہ، کبھی کبھی آدمی پھنس جاتا ہے، اس وقت آپ اپنے رب سے لو لگاتے ہو یا اللہ ابھی نکال دے، پھر نہیں کروں، کوئی غلطی بھی ہو گئی یا اللہ ابھی بچا دے۔ یہ تو شکر کریں اللہ پاک کی صفت ستاری، اور رب ستار ہے، چھپانے والا عیبوں کو، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا رکھے ہوئے گئے، ورنہ پردے اگر اٹھ جائیں، عیب کھل جائیں تو یہ جو عزتیں سلامت ہیں سب کے سامنے تو پتہ چلے گا کہ آدمی ہے کتنے پانی میں، تو یہ اللہ چھپاتا ہے۔ اور ہمیں بھی کہا ہے کہ لوگوں کے عیب ہیں پتہ تو وہ ظاہر نہ کرو، چھپاؤ، پردہ کرا دو۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے عیبوں کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے، پردے رکھے ہوئے ہیں، تم لوگوں کے پردے رکھو، لوگوں کے عیب تم ظاہر نہ کرو۔ تو جب بندہ اللہ سے کوئی عہد کر لے میرے بھائیو، پھر کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے پھر جائیں۔ رب سے وعدے کر کے آدمی بعد میں مکر جائے اور اس کے برعکس کام کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب رب سے عہد کر لیا کر لیا، جس رب نے اب دیا ہے تو جب وعدہ پورا کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اور وہ آدمی ایسا تھا کہ جس کا ذریعہ آمدنی گناہ کے کام تھے، کوئی غلط کام تھے اس سے وہ آمدنی کماتا تھا۔ تو انہوں نے نصیحت کی کہ بھئی یہ چھوڑ دے، یہ چھوڑ، کوئی اور رزق حلال کا ذریعہ تلاش کر، اس سے اپنی آمدنی کر، رزق تیرے مقدر میں جو ہے وہ تمہیں ملے گا، ذریعہ تم نے اختیار یہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگا شخص کہ حضرت جی اگر میں چھوڑ دوں گا میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، میں کہاں سے کھاؤں گا، رزق کہاں سے پھر ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب رب کی نافرمانی کر رہے ہو اللہ اب بھی تمہیں بھوکا مرنے نہیں دے رہا۔ بھئی نافرمانی میں تمہیں وہ یہ دے رہا ہے، جب گناہ کے کام کر کے تم کما رہے ہو تمہیں پھر بھی مل رہا ہے، تو تم کیا یہ سوچتے ہو کہ جب تم فرما برداری کرنے لگ جاؤ گے تمہارا رزق ختم ہو جائے گا؟ کہا کہ اللہ کی طرف لو لگاؤ، جس ذریعے کو تم جو ہے وہ، جس چیز کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر وہ درست طریقے سے حلال ذریعے سے اسے تم حاصل کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ سے کیے ہوئے عہد وہ ہم نے وہ پورے کرنے گئے۔